الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثروا ذكر حازم اللذات يعني الموت. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں ایک صحابی دیہات سے آیا اور انہوں نے پوچھا کہ سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ ای الناس اکیس الناس واعظمهم من اکیس الناس واعظمهم، سب سے زیادہ عقل مند کون آدمی ہے اور سب سے زیادہ محتاط زندگی گزارنے والا، بہتر زندگی گزارنے والا، عقل کے مطابق زندگی گزارنے والے کون لوگ ہیں؟ اس دور میں جو شخص زیادہ عبادت کرے، داڑھی رکھ لے، پیجامات اپنے سے اوپر کر لے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش قدم کو علماء سے کتابوں میں دیکھ کر پوچھ کر عمل کرے، ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے یہ دقیانوسی لوگ ہیں، اور یہ اس قابل ہیں کہ ان کو بحر اقیانوس میں رقص کر دو. دقیانوس ہے نا، تو دقیانوس کا قافیہ اقیانوس ہے، ایک سمندر ہے اس کا نام اقیانوس ہے. لیکن سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بتاتا ہے کہ یہی عقل مند لوگ ہیں، باقی سب بیوقوف لوگ ہیں. پردیس کی زندگی کو مزیدار بنا لینا اور جہاں ہمیشہ جانا ہے، ہمیشہ رہنا ہے، اس زندگی کو خراب کر لینا، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے. پردیس میں اچھی زندگی گزار لینا، پیٹ پال لینا کوئی کمال نہیں ہے، جانور بھی پیٹ پال لیتے ہیں. اگر کوئی کہے سو ہم بہت شاطر ہیں، بڑے ماہر ہیں، ہوشیار ہیں روزی کمانے میں اور پیٹ کے پالنے میں، تو جانور بھی تو پیٹ پال لیتا ہے، پھر کیا کمال ہوا؟ ہاتھی آپ سے زیادہ کھا لیتا ہے. مجھ کو مولانا لیک احمد صاحب الہ آباد چائل مہنگاؤں کے رہنے والے، وہ میرے گاؤں گئے پرتاپ گڑھ ضلع الہ آباد میں. تو میں نے کہا، میرے چچا خاندان کے لوگ تھے، تو میں نے کہا مولانا میں تو یہاں پیسہ ہی رہتا ہوں، لیکن خاندان والے میری بات محبت سے غور سے نہیں سنتے ہیں، گھر کی مرغی ساتھ برابر سمجھتے ہیں. آپ باہر کے ہیں اس لیے آج آپ کا بیان کراتا ہوں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ خاندان والوں کو دوسرے لوگوں کی بات زیادہ اثر کر جاتی ہے. اپنے گھر کا ملا ہو اس کی بات کو معمولی سمجھتے ہیں، باہر کا مولانا جاؤ تو اس کو بڑا مولانا سمجھتے ہیں، اور کتنا ہی بڑا ہو اپنا گھر کا آدمی ہو تو کہتا رہے تو وہیاں کل لگو کل تو کھیلتا تھا ننگا، نانا دادا کہتے رہے یہ میری پرانی باپ دادا کی رسم کو توڑ رہا ہے، کہتا سنت پر عمل کرو. ابھی کل تو میرے سامنے ہنستا تھا، کپڑا بھی نہیں پہن رہا، آج دیکھو ہمیں نصیحت کرنے آیا. تو میں نے مولانا صاحب بیان کر دی، تو اس میں میرے خاندان کے لوگ بھی تھے. تو خاندان والوں کو یہ ناز تھا کہ ہم لوگ کمانے میں ماہر ہیں. لہذا مولانا نے ایک مثال بیان کی میرے دوست نے، میری لیک صاحب نے. وہ بہت ظریف الطبع خوش طبع تقریر کرتے تھے، لوگوں کو ہنساتے بھی تھے. تو کہنے لگے کہ پیٹ پالنا کیا کمال ہے بھائی؟ دیکھو چوہا بھی پڑی اچھی طرح سے پیٹ کمانے میں اور اپنے مال لانے میں اتنا ماہر ہے کہ آپ ایک واقعہ سنیے تب پتہ چلے گا کہ چوہا جیسا جانور بھی پیٹ پال لیتا ہے. اگر انسان بھی اسی پر ناز کرے تو کون سا کمال ہے؟ ارے انسان تو وہ کام کرے جو جانور نہیں کر سکتے اور جو کافر نہیں کر سکتے. وہ کام ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے مالک کو راضی کرنا. جس غلام کو بادشاہت کا تاج اور جس غلام کو تخت شاہی ہے لیکن مالک اس کا ناراض ہے، اور جب 21 توپوں کی سلامی ہے اور گارڈ آف آنر اور روڈ خالی کرائے جا رہے ہیں، جب جنازہ اترے گا پھر معلوم ہوگا کہ ہماری کیا قیمت ہے. سید سلیمان نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کرتے تھے کہ ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے. وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. دکھا دی قیمت یہ ہے اللہ والے لوگ، اور یہ سمجھ بھی ہے کہ امت
मुजद्दिद मिल्लत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी नव्वरल्लाह मरकदहू की सोहबत की बरकत से ये मुकाम मिला था उनको। हाँ, ये समझ पैदा हुई, ये शायरी में जमाल आया है वहीं से, थाना भवन से। हम ऐसे रहे या फिर ऐसे रहे, वहां देखना है कि कैसे रहे। तो अपनी कीमत को जो गुलाम खुद लगा दे, एक गुलाम है शीशे में अपना चेहरा देखता है, शीशे में आईना में, और कहता है सुभान अल्लाह मैं कितना हसीन हूं, और मेरे चेहरे पर कैसी मिक्स लगा हुआ, आंखों में फलो पत्र लगा हुआ, और जनाब क्या शानदार बुलबुली है और क्या शानदार बाल है? और मैं किस कदर, यानी लोग मुझे किस कदर मॉडर्न समझ रहे होंगे। बड़ी तारीफें जिधर से जिस तरह से मैं गुजरता हूँगा लोग बड़ी तारीफ करते होंगे। लेकिन इस गुलाम पर यह भी फर्ज है कि एक नजर मालिक को भी देखे जिसके पास जाना है। मेरे शाह अब्दुल गनी साहब रहमतुल्लाह अलैह की खबर को अल्लाह पाक नूर से भर दे। हकीम उम्मत के पुराने खुलफा में से थे। 70 साल की उम्र उनकी थी, 17 साल की मेरी थी। जवानी उस 70 साल के बुढ़े पर कुर्बान हुई है। आज उसकी बरकत देख रहा हूं, अल्लाह वालों की जूतियां उठाने का इनाम अख्तर देख रहा। क्या मिलता है अल्लाह वालों से? मैं कहता हूं दर्द भरा दिल मिलता है, आह नाले मिलते हैं, अश्कबार आंखें मिलती हैं, तड़पता हुआ दिल मिलता है। इसके मुकाबले में हमें कोई लाए जो कोई मत दे। सिद्दीक अकबर का एक अल्लाह सारी दुनिया की उम्मत का एक अल्लाह तो अपने बराबर नहीं हो सकता। मिकदार और चीज है इबादत की, मगर दर्द भरे दिल से एक अल्लाह ही कबूल होता है, एक आह भी निकलती है। तो हज़रत शाह अब्दुल गनी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि एक लड़की को खुद सजाया गया, मोहल्ले की औरतों ने उसको मुबारकबाद पेश की कि आप तुम बड़ी अच्छी लगती हो, तुम्हारा जेवर की फिटिंग, लिबास की फिटिंग, आंखों में काजल, हर चीज करके पैर तक, जब तुम्हारा क्या कहें बस हुस्न का पैकर और हुस्न का मुजस्समा लग रहा है। वो लड़की रोने लगी। शाह अब्दुल गनी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया वो लड़की रोने लगी और उसने कहा, बहनों ने पूछा सहेलियों ने कि बहन क्यों रोती हो? अपनी तारीफ, तुम्हारी तारीफ की गई, मुबारकबादी पेश की गई, आपको तो मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए। जब कोई कहता है कि वाह वाह माशाअल्लाह क्या उम्दा है, तो शायद कहता है आदाब है, उसकी दाद की दी तो उसका शुक्रिया। आप लोग कैसी लड़की हो भाई, तुमने शुक्रिया नहीं अदा किया। उस लड़की ने कहा कि मेरी बहनों गुजारा और नंबर तुमसे नहीं मिलना है, मेरे हुस्न का नंबर तुमसे नहीं मिलना है। जब मैं ब्याह के जाऊं मेरा शौहर देखकर पास कर दे। बाद वक्त में खूबसूरत औरतें हैं, शौहर की नजर में नहीं चढ़ी और मारे मारे फिरते हैं इधर उधर। हजरत मौलाना खानी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि एक औरत बहुत हसीन और जमीन, उसको छोड़कर उसका शौहर काली कलूटी के पास जाया करता। उसने खादमा भेजा, जाओ देखो मेरे पास क्या कमी है जो हमको छोड़कर जाता है। उसकी शक्ल तो बहुत ही खराब है। तो खादमा ने झांका रात को, रात में थी वो कहीं छुपी हुई, उसने देखा कि जब ये गया इसका शौहर तो उसने 7 जूते गिनकर खोपड़ी पर लगाए और वो उसने शुक्रिया अदा किया। बस उसने कहा बस समझे हमें ये नुकता मिल गया। जब शौहर आया तो उसने 7 जूते लगाए, तो उसने कहा बस यही तो कमी थी तुम्हारे पास, नाज़ो नखरे नहीं थे तुम्हारे पास, न्याजमंदी ज्यादा थी। मेरा मिजाज चाहता था कुछ मुझे कोई नाज दिखाए। हजरत ने हंस करके एक लतीफा सुनाया, ये मतलब नहीं कि आप भी अपनी टोपी उतार के आप पहुंचे और दरखास्त पेश कर दें। ये तो लतीफे की बातें हैं भाई। कहीं हमें डर लग रहा है कि कोई साहब को दिन में आज भी हकीम उम्मत को इस बात पर ये कोई अमल तालीम नहीं है। एक लतीफा सुनाया कि बाद ऐसे बेवकूफ होते हैं, ऐसी हिमाकतें। तो इसलिए दोस्तों उस लड़की ने जवाब दिया कि जब मेरा शौहर मुझे देखकर पसंद कर लेगा, अल्लाह वाले जिनको अल्लाह ने अक्ल और दीन की समझ दी है, सारी दुनिया उनकी जूतियां उठाए, सारी दुनिया के बादशाह उनके हाथ पर बैठ हो जाए, सारी दुनिया के उलमा उनको अपनी आंखों पर बिठा लें, लेकिन अगर उनको अल्लाह ताला की मकबूल बंदों की सोहबत नसीब है और अल्लाह ने उनकी अक्ल में सलामती दी है बुजुर्गों की दुआओं की बरकत से, तो वो और रोते हैं कि अल्लाह सारी दुनिया मेरी गदा और मेरे दरवाजे पर आती है, लेकिन न जाने मेरा क़यामत के दिन आपकी नजर में न जाने हमारा क्या हाल है। अब मैं अर्ज करता हूँ, हकीम उम्मत मुजद्दिद मिल्लत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी नव्वरल्लाह मरकदहू का एक जुमला हजरत फरमाते हैं कि 1500 मेरी तसनीफ है, बड़े बड़े उलमा मुझसे बैठ हैं, लेकिन मुझे एक गम हर वक्त खाए रहता है। एक गम है जो मेरा जाविया कायमा 90 डिग्री बंदगी का कायम रखता है,
مجالنے کی بڑائی آ جائے. وہ کیا غم ہے؟ ہر وقت یہ فکر رہتی ہے کہ نہ جانے اشرف علی کا قیامت کے دن کیا حال ہوگا. یہ ہے مجدد، یہ ہے حکیم الامت، یہ ہے اللہ والے لوگ کہ فرماتے ہیں کہ نہ جانے قیامت کے دن اشرف علی کا کیا حال ہوگا. آج ہمارا کیا حال ہے؟ ایک بنگلہ مل گیا، کچھ کاروبار میں بینک بیلنس ہو گیا، پھر تو کچھ پیچھے اور سارے خاندان میں علم کی دولت ہو، عمل کی ہو، مال کی ہو، اولاد کی ہو، مکانوں کی ہو، تو اس کو نشہ نہیں آنا چاہیے. حکیم الامت فرماتے ہیں جس عالم میں اور جس عبادت کرنے والے میں اور جس سالک میں تواضع فنائیت نہیں آئی، اس کو دین کا جسم ملا، روح نہیں ملی. یہ کتاب کے اندر موجود ہے. اور علی مولانا فقیر محمد صاحب دامت برکاتہم پشاور سے حضرت خانوی کے خلیفہ تھے، ایفر صاحب جو ان کے خلیفہ ہیں، میرے سامنے اس ملفوظ کو کہا. حکیم الامت خانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظ کو، ابھی حال ہی کی بات ہے 2-3 دن کی، میں حاضر ہو گیا تھا تو حضرت کا ملفوظ پڑھا گیا. حضرت نے فرمایا کہ جس عالم ہو یا عابد ہو یا سالک ہو، کوئی مسلمان ہو، چاہے کتنے ہی خیر و خیرات کرتا ہے، کتنے ہی نفلیں پڑھتا ہے، لیکن اگر اس کے اندر تواضع نہیں آئی، کتنے ہی عبادت کرتا، ہر وقت تصویر سبحان اللہ سبحان اللہ، لیکن اگر تواضع فنائیت اپنے کو مٹانا نہیں آیا، نفس کو نہیں مٹایا، تو اس شخص کو روح، دین کی روح اور دین کی حقیقت اس کو حاصل نہیں. بندہ تو بنے ہی نہیں، صوفی بن گیا. اصل تو بندہ بننا، بندگی آنی، مٹانا اگر نہیں نصیب ہے اپنے کو حقیق نہیں. حکیم الامت فرماتے ہیں کہ میں کافروں سے بھی زیادہ، جب تک ایمان پر خاتمہ نہ ہو جائے، سب سے اپنے کو حقیق سمجھو. سور و کتے، فرمایا سور و کتے کو بھی اپنے سے بہتر سمجھتے ہیں اللہ والے، اس لیے کہ اگر ایمان پر خاتمہ ہو گیا تو ماشاء اللہ کیا کہنا، لیکن اگر خاتمہ اچھا نہ ہوا تو سور و کتے ہم سے اچھے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا حساب نہیں ہے، ہمارا حساب ہے قیامت کے دن. تو اللہ والے جانوروں سے بھی اپنے کو حقیق تر سمجھتے ہیں، اپنے ایمان پر، عبادت کی توفیق پر شکر ادا کرتے ہوئے اپنے کو ڈرتے بھی رہتے ہیں، ہر وقت اپنے کو حقیق نہیں سمجھتے. جس میں بڑائی آئی سمجھ لو مقبول نہیں ہو سکتا. یہ عجیب مردودیت کا نسخہ ہے. شیطان اسی سے مردود ہوا، بڑائی کی مرض سے. یہ مجرب اس کا نسخہ ہے. جیسے کوئی سنکھیا کھا کے مرنے لگے تو سب کو کہہ دے کہ بھائی جس کو مرنا ہو وہ سنکھیا کھا لے. یہ کم وقت مردود ہوا تکبر سے، لہذا اعلان کر دیا اور اپنے چیلوں کو شاگردوں کو بتا دیا کہ جس صوفی کو اور جس عالم کو، جس عابد کو مردود کرنا ہو، اس کے دل میں تکبر بھرو، پمپنگ کرو، پمپنگ، اتنا تکبر بھر دو کہ سب دنیا کو حقیق سمجھے، اپنے کو بڑا سمجھے. بڑائی آئی اور جنت کی خوشبو بھی ایسے شخص کو نصیب نہیں ہوگی. حدیث کے اندر ہے کہ جس شخص کے اندر رائی کے برابر بڑائی آئے گی، رائی کے برابر بڑائی، رائی کے برابر بڑائی دل میں ہے، جنت کی خوشبو اس کو نہیں ملے گی. اسی نفس کو مٹانے کے لیے بزرگان دین کی خدمت میں لوگ جاتے ہیں. اللہ والوں سے یہ نفس مٹتا ہے ظالم. حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ملفوظ بھی اسی وقت کہا گیا حضرت مولانا فقیر محمد صاحب دامت برکاتہم کی مجلس میں کہ مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مہمان ہوئے. حضرت نے کھانا اپنے ساتھ کھلایا. اتنے میں پیر بھائی مولانا فتح محمد صاحب آ گئے، شیخ محمد صاحب. حضرت مولانا شیخ محمد صاحب تھانی حضرت حاجی صاحب کے پیر بھائی تھے. یہ 3 پیر بھائی رہتے تھے، حافظ دانی شہید، شیخ محمد تھانوی اور مولانا حاجی امداد اللہ صاحب. 3 بزرگ ایک ہی خانقاہ میں رہتے تھے. 3 پیر اور ایک ہی پیر کے خلیفہ تینوں، اور 3 پیر ایک خانقاہ میں رہیں. یہی ہے کہ 10 فقیر ایک کمبل میں رہ سکتے ہیں، 2 بادشاہ ایک ملک میں نہیں رہ سکتے. ہے کوئی آج کل ایسی خانقاہ جہاں 3 پیر ہوں، وہ مکے بازی چلے گی، محمد علی بھی ہار جائے گا. وہ کہے گا کوئی آیا ہے تم ہم سے مرید ہو جاؤ گے، تم ہم سے مرید ہو جاؤ، وہ لڑائی ہوگی. یہ تھے اللہ والے کہ جب کوئی دروازے میں داخل ہوا خانقاہ کے تو حافظ دانی شہید ذرا طبیعت کے پرمزاج تھے، وہ باہر بیٹھے ہوکا پیتے تھے. تو کہنے لگے حافظ دانی شہید رحمۃ اللہ علیہ اکابر اولیاء اللہ میں سے، جن کی بزرگی کو علماء نے تسلیم کیا، علماء دیوبند نے،
یہ نہ سمجھ لینا حقہ پینے سے وہ صاف کر کے پانی تازہ کر کے پیتے تھے، منہ کی بدبو وغیرہ نکال لیتے تھے، الائچی وغیرہ کھا کر. کوئی بیماری ہوتی ہے، بعض لوگ معذور ہوتے ہیں. اب ایک مرید آیا دروازے سے، 3 پیر بیٹھے ہوئے ہیں اندر. حافظ جامی شہید سے پہلی ملاقات ہوتی ہے، السلام علیکم، کیا ہے، کیا ارادہ ہے؟ تمہیں میرا ارادہ ہوتا ہے مرید ہونے کا. اس طرح قصہ یاد آیا. حضرت تھانوی کے بڑے بھائی کھڑے تھے، اکبر صاحب، اکبر علی، مولانا اشرف علی صاحب کے بڑے بھائی اکبر علی کھڑے تھے. ایک دیہاتی آیا، اس نے کہا کہ مولوی اشرف علی کدھر ہے؟ چھوٹی سی سے مولوی، ہاں ایسے غنیمت سمجھو. میرے گاؤں میں سے ایک صاحب کہتے کہ مولوی ہوا، ابھی تو شکر ادا کرو کہ مولوی ہی کہہ رہے ہیں. سمجھا؟ مولوی ہوا، سارا ہفتہ کنواں سے پانی نہیں پی کھیت میں، اور تقریر بہت اچھا کرتے ہیں. یہ پوربی الہ آباد کی بولی بول رہا ہوں اس وقت، یعنی وہ تقریر تو بڑی اچھی کرتا ہے، مگر کھیت میں پانی ہم کو نہیں دیتا. دیہات کے تو صحیح ہے. تو اس نے پوچھا کہ مولوی اشرف علی کدھر ہے؟ کیا بات ہے؟ آواز نہیں آ رہی ہے؟ تو اس نے پوچھا، اب آواز آئی؟ شیخ سے میں دور ہو گیا تو یہ شیخ بھی عجیب ہے. ہاں، اس نے دیہاتی نے کہا کہ مولوی اشرف علی کدھر ہے؟ تمہیں کیا کام ہے بھائی؟ بڑے بھائی تھے، کیا کام ہے؟ تم مرید ہونے کے بھی چاہے ہیں. چھڑو پہ بیٹھا ہوا مولوی اشرف علی چلے گئے. حضرت اور بڑے بھائی اکبر علی کہہ رہے ہیں دن میں ابھی تماشا بنے گا، دیکھتا ہوں کیسے مرید کر لیتے ہیں اتنی جلدی. حضرت کا تو مشہور تھا، سخت ڈانٹ ڈپٹ سوال جواب، آسانی سے کسی کو مرید نہیں کرتے تھے. فرماتے تھے اس سے طریق کی عظمت رہتی ہے، جلدی مرید کر لو تو سمجھتے کہ بھوکا تھا، منتظر تھا جال لگائے ہوئے، اس لیے دیر کرتے تھے یہ حضرات تاکہ اللہ کے راستے کی عظمت پیدا ہو. پوچھا بھائی کیسے آئے؟ کہنے لگے کہ ابھی مولوی صاحب میرا ارادہ تھا، میرا خیال تھا مرید ہونے کو، میرا خیال تھا کہ میں آپ سے مرید ہو جاؤں. تو حضرت نے پوچھا تھا یا ہے؟ اس نے کہا ہے. کہا پہلے تھا تو کہا نکل یہاں سے، عقل درست کر کے پھر آنا. اب وہ جب گیا تو بھائی اکبر علی صاحب کھڑے تھے، جانتے تھے کسی نہ کسی سوال جواب میں ابھی پھنسے گا. پوچھا بھائی مرید ہو گئے؟ کہا ارے کیا مرید ہو جاؤں، کیا ہوا؟ تھا اور ہے میں پکڑا گیا. اس نے کہا تھا اور ہے میں پکڑا گیا. فرمایا دوبارہ آنا پھر عقل درست کرتے. یہ تھا حضرت کا اصول. اور بعضوں نے کہا میں دیہاتی آدمی ہوں، میری عقل میں کمی ہے، ہم لوگوں کے لیے ذرا نرمی کا معاملہ کیجیے. تو حضرت فرماتے تھے کہ تم لوگ جب عدالت میں جاتے ہو جج کے سامنے ساری عقل درست ہوتی، مولوی ہی رہ گئے تمہارے سب پاگل پنے برداشت کرنے کے لیے. وہ جب جاتے ہیں کچہری تو وکیل سے پوچھتے ہیں کیسے سلام کریں گے، فیصلہ کون سا داخل کریں گے، جوتا کیسے اتاریں گے، جج صاحب کو کیسے سلام، سارا پوچھ لیتے ہیں. اچھا بھائی خیر، تو میں آج کر رہا تھا کہ ایک مرید ہونے کے لیے ایک شخص آیا. اب 3 پیر بیٹھے ہوئے ہیں خانقاہ خانہ بھون میں. دکان معرفت کے نام سے کسی زمانے میں یہ مشہور جگہ تھی. حافظ جامی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بھائی تم مرید کس لیے آئے ہو؟ کہا مرید ہونا چاہتا ہوں. کہ میں دیکھو اگر مسئلہ پوچھنا ہے، مرید ہونے کے بعد تم کو مسئلے کا شوق ہے تو وہ مولانا شیخ محمد خانی بیٹھے ہوئے وہ عالم ہیں اور ان پر مسئلہ وہاں پوچھ لینا. اور اگر اللہ اللہ سیکھنا ہے اس کو تو وہ دیکھو حاجی امداد اللہ صاحب ہو رہے میں اللہ اللہ کر رہے ہیں. اور اگر حقا پینا ہے تو یاروں کے پاس بیٹھ جا. حالانکہ خود صاحب رشوت شیخ تھے، اللہ والے بیٹھ کرنے کا اختیار ان کو بھی تھا، لیکن ان کی بے نفسی دیکھیے کیسے. تو میں عرض کر رہا تھا نفس کے مٹانے پر کہ مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ساتھ کھانا کھلایا. اتنے میں پیر بھائی شیخ محمد خانوی مولانا آ گئے. میں اچھا آج کل بڑی نظر عنایت ہو رہی ہے مرید پر، یہ نوازش کہ مرید کو ساتھ کھانا کھلایا جا رہا ہے. حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں مولانا رشید احمد گنگوہی کے ساتھ میرا سلوک جو ہے یہ نوازش اور عنایت کا ہے، ورنہ مجھ کو یہ حق حاصل ہے
کہ میں مولانا رشید احمد گنگوہی کے ہاتھ پر چپاتی رکھ دوں اور اس کے اوپر دال رکھ کر کہہ دوں وہ جاؤ وہاں دور بیٹھ کر کھا لو. مولانا گنگوہی فرماتے ہیں کہ اس وقت میں گوشہ چشم سے کنکھیوں سے گوشہ چشم سے حاجی صاحب اس کو دیکھ بھی رہے تھے کہ چہرے پر کوئی ناگواری کا اثر ہوتا ہے یا نہیں, نفس مٹا ہوا ہے یا نہیں, کیونکہ اتنے بڑے عالم تھے, قطب وقت ہے. تو مولانا گنگوہی پر کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کی قلب کی اس وقت کیسے کیا تھی؟ تو مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم مجھے حاجی صاحب کی اس عمل سے اتنا مزہ آیا اور میں اس سے زیادہ اپنے کو ذلیل سمجھتا تھا کہ میں اس قابل بھی نہیں ہوں کہ میرے ہاتھ پر چپاتی کے اوپر ڈال رکھ کر حضرت فرما دے وہاں کھا لو, یہ بھی حضرت کا احسان ہوتا, میں اس قابل بھی نہیں ہوں. کاش کہ یہ ہمارے اکابر کی صلاحیت اور یہ بندگی اور اپنے کو مٹانا ہمیں بھی خدا نصیب فرما دے. یہی سب سے بڑا کمال ہے جو اللہ والوں کو عطا ہوتا ہے. یہ اللہ والوں کے اندر کشش اسی وجہ سے آتی ہے کہ اپنے کو مٹائے چلے جاتے ہیں. کل میں نے حدیث کا درس دیا کہ حدیث مشکات کے اندر کہ لا یقع کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم لا یقع اقبا رجلین, حضور صلی اللہ تعالی وسلم دو آدمی بھی پیچھے نہیں ہوتے تھے, کبھی آگے نہیں چلتے تھے. اگر ایک ہوا تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا چھوٹا سے خادم سے 10 سال کے وہ تو پیچھے ہو جاتے تھے, مگر جب دو ہوئے تو آپ درمیان میں ہو جاتے تھے. 3-4 ہوئے تو آپ بیچ میں ہوتے تھے. فی وسط الجماعت اور فی آخرہا, یعنی آپ جماعت کے آخر میں چلتے تھے, پیچھے ساری جماعت صحابہ آگے چل رہے ہیں, آپ پیچھے چلتے ہیں, یا درمیان میں اپنے کو چھپا لیتے تھے. یہ ہے چلنے کی سنت. یہ نہیں ہے کہ 3 سال آگے ہیں سب میری پیچھے اور معلوم آکڑے چلے جا رہے ہیں شاہ صاحب. یہ راستہ مٹانے کا سنت کا طریقہ نہیں. لہذا جو اپنے خاندان کا بڑا ہو, آفیسر ہو, سیٹ ہو, پیر ہو, عالم ہو, اپنے کچھ دوستوں کو آگے کر دیتے درمیان میں چلے, سنت کا طریقہ ہی. پھر آپ دیکھیے اس کو کیا عزت ملتی. عزت اس سے نہیں ملتی گانا خانے سے, کس تو کوئی اسلامی سے گالیاں ملتی ہیں. وہ نادن گل لوگوں کے چلنے سے عزت وہ ہے وہ دل میں اتر جاتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ توبہ پیغام لگائے ہوئے کس حالت میں چل رہے ہیں, لیکن مڑ کے دیکھا پیچھے کسی ضرورت سے. حکیم الملک فرماتے ہیں جتنے صحابہ پیچھے سے گھٹنے کے بل گر گئے. اتنی عظمت تھی دل میں کہ امیر المومنین نے میری طرف دیکھ لیا, کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی. اتنی عظمت تھی سب گھٹنے کے بل گر گئے. یہ نہیں کہا کہ ہم پیر بھائی ہیں, وہ بھی امتی, میں بھی امتی, میں بھی صحابی, وہ بھی صحابی. اللہ جس کو رتبہ دیتا ہے اس کی عزت کرنی ہے. تو نفس کو مٹانا جو ہے یہ ہے اس اللہ کے راستے کا حاصل. تو میں اس کر رہا تھا کہ عقل مند آج اس زمانے میں ان کو کہا جاتا ہے جو اچھا کھا لے اچھا پہن لے. تو مولانا لئیق صاحب نے فرمایا میرے گاؤں میں, میرا گاؤں پر ضلع شہر سے 18 میل دور, بالکل ایک دم چھوٹا سا گاؤں, اتنا دیہاتی ہوں میں کہ میری بولی پر میرے ساتھی ہنستے تھے شہر والے لڑکے. لیکن اکثر کو یہ خبر نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے قلم سے کبھی کتابیں لکھوائے گا کہ لکھنؤ والے بھی مزے لیں گے میرے اخبار. کیا خبر تھی, وہی لے لیں گے سراپا مجھ کو. میں یہ سمجھتا تھا مجھے ان کی طلب ہے اس وقت. کیا خبر تھی, وہی لے لیں گے سراپا مجھ کو. ایک دیہاتی ہوش کو اللہ نے کہاں سے اپنی رحمت سے قلم عطا فرمایا. یہی میں کہتا ہوں کہ نا امید نہیں ہونا چاہیے, نا امید نہیں ہونا چاہیے. جو اللہ اپنے سورج کی شعاؤں سے, جنگل کے گوبر کو, گائے بھینس کے پیخانے کو جنگل میں اپنے سورج مخلوق سورج اس کی شعاؤں سے اس کے 2 حصے کرتا ہے. جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ جنگلوں میں جو اوپلے پڑے ہوئے ہیں, گوبر پڑا ہوا ہے, سورج کی شعائیں, حالانکہ سورج مخلوق ہے. یہ مخلوق سورج جو اللہ کی پیدا کیا ہوا ایک ادنا سا مخلوق ہے, اس کی شعاؤں سے گوبر جیسا نجس پیشاب پیخانہ جانوروں کا اس کے 2 حصے کرتا ہے. وہ شعائیں زمین کا میدا گرم کرتا ہے, زمین کا میدا گرم کرتا ہے تو پتلا حصہ لکوئڈ جو ہوتا ہے گوبر میں وہ نیچے گرم ہو جاتا ہے. اوپر کا حصہ سوکھ کر اس کو تندور والے تندوری روٹی پکاتے ہیں, تندور ڈال کر اس کا لال ہو جاتا ہے. آگ میں تندور میں آ کر وہ گوبر جو ناپاک تھا
صاف ہو گیا، سرخ ہو گیا، لال ہو گیا، اور اس سے روٹیاں پک رہی ہیں، چہرہ بھی بدل گیا اس کا. سورج کی شعاؤں کا فیض ہے یہ. اگر خشک نہ ہوتا تو گیلا گیلا گوبر کوئی ڈال کے ذرا پکا لے. اوپلا جب بنتا ہے سورج کی شعاؤں کے احسان سے بنتا ہے. وہی نجس چیز ہے گوبر گائے بھینس کا پیخانہ خشک ہو کر کے آج تندور میں روٹیاں پکوا رہا ہے اور لال ہو گیا، اس کا چہرہ بھی لال ہو گیا، پاک بھی ہو گیا. جب وہ لال ہو گیا، آگ میں آگ ہو گیا تو پاک ہو گیا، ماہیت بدل گئی. اور لکوئڈ حصہ، پتلا حصہ جو اندر جذب ہوا، حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں کھاد بن گئی زمین میں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے گلاب کا پھول، چنبیلی، بیلا پیدا کیا، رات کی رانی پیدا کی. جن لوگوں نے وہ حصہ اپنے گملوں میں لا کر رکھ دیا تو اس حصے سے، اسی گوبر کے رقیق حصے سے، پتلے حصے سے، تیار حصے سے، لکوئڈ والے حصے سے نجس تھا، بالکل نجس تھا گوبر. لیکن گوبر یہ کہتا ہے کیا اے سورج، تیری شعاؤں کی برکت سے میرے جسم کے دو حصے ہو گئے. ایک حصے سے تو اوپلا بن رہا ہے، میں روشن ہو گیا اور مخلوق خدا کے لیے روٹیاں پک رہی ہیں، اور پتلے حصے سے میں گلاب و چنبیلی کی طرح مہک رہا ہوں. تو مولانا رومی فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں یہ خاصیت ہے، سورج کی شعاؤں میں یہ خاصیت ہے مخلوق میں کہ نجاست غلیظہ، نجاست عین، گوبر پیشاب پیخانہ جانور کا، اس کو اللہ تعالیٰ بیلا اور چنبیلی اور گلاب کے پھول کی خوشبو عطا کر سکتا ہے، خلق گل عطا کر سکتا ہے، پھولوں کا لباس عطا کر سکتا ہے. وہی تو اندر ہوتا ہے کھاد، وہی اس کا وہ اسی سے اس کو طاقت ہوتی ہے، اٹھتا چلا جاتا ہے. پھر گلاب کا پھول، رات کی رانی، چنبیلی، بیلا جو بھی ہوا. تو معلوم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کیوں گنہگار نا امید ہوتا ہے. ارے گڑگڑا کے رو اپنی اصلاح کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے. جب اس کی مخلوق میں یہ اثر ہے تو خود اللہ تعالیٰ کے کرم اور رحمت کے سورج کی شعاؤں میں کیا خاصیت ہوگی. مولانا رومی نے کس طریقے سے اس کو ادا فرمایا ہے، قابل ورد شعر ہے. وہاں رومی بہت بڑے ولی اللہ ہے، مصنوعی معلوم دنیا کا ہر طبقہ اس سے پہنچ، عجیب بین الاقوامی محبوبیت ان کو عطا ہوئی. کوئی طبقہ ایسا نہیں جو معلوم کا مخالف ہے. پورا تک کی جاپان اور انگریز عیسائی کہیلیا تک ان کی خبروں پر جاتے ہیں. جس دن ان کا انتقال ہوا تھا فجر سے پہلے ہوا تھا، لیکن جنازے میں اتنا مجمع، مسلمانوں کو تو چھوڑیے، یہودی عیسائی دنیا کے اتنے مجمع تھا کہ مغرب کے وقت میں جنازہ پہنچا. پورنیا کوئی بڑا شہر نہیں تھا، کراچی نہیں تھا. پورنیا اس وقت بہت چھوٹا سا قصبہ تھا جہاں جنازہ دفن ہوا ان کا. مشکل سے 4-5 ہزار روپیہ آبادی رہی ہوگی، لیکن صبح کا جنازہ پہنچا ہے شام کو. 5 بڑے بڑے لمبے لگائے گئے. جس میں جو اللہ پر مرتا ہے خدا اس کو یوں عزت عطا کرتا ہے. یہ چیز تو کوئی سلامی علانی چند دن، اس کو زندگی میں بھی گالیاں ملتی ہیں، مرنے کی بات کون پوچھتا ہے ان کو. یہ ہے اپنی سلطنت لے گئے، یہ ہے اللہ کو راضی کر کے آج ان کا نام روشن ہو رہا ہے. آکسفورڈ یونیورسٹی لندن میں اس کا ترجمہ انگریزی میں پڑھایا جا رہا ہے. اب بھی جاپان اور جرمن کے لوگ جاتے ہیں تو وہاں جاتے ہیں. عجیب معاملہ، وہاں لوگ کو کیا کہے بغیر اللہ تعالیٰ کی شان. ہاں تو فرماتے ہیں کہ دیکھو جب جانور بیل کے بھینس کے گوبر کو یہ سورج خشک کر کے، کچھ حصہ خشک کر کے اوپلا بناتا ہے، گنڈا کہتے ہیں، گوٹھا بھی کہتے ہیں، مختلف ملکوں میں صوبوں میں اس کے نام الگ الگ ہیں. لیکن سمجھ لو، آپ لوگ سمجھ تو گئے ہوں گے، یہ بھینس کا گوبر جب سورج سے خشک ہو جاتا ہے تو وہ چولہے میں جلایا جاتا ہے. روٹیاں بھی پکتی ہیں اور تندوری روٹی بھی پکتی ہے. ایک حصہ تو اس کام میں آیا اور دوسرا حصہ پتلا جو زمین میں جذب ہوا گوبر کا. بھینس کی نجاست، بیل کی نجاست، گائے کی نجاست، گدھے کی نجاست، گھوڑے کی نجاست، سور کتے کی نجاست، سب خشک ہو کر کے نیچے جذب ہو گیا. اس سے اللہ تعالیٰ بیلا، چنبیلی، گلاب کا پھول، رات کی رانی کی خوشبو پیدا کر رہے ہیں. تو مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اے گنہگارو، اے وہ لوگوں جن کو گناہوں کی عادت ہے، کیوں نہ امید ہوتے ہو؟ ذرا 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے رو کہ اے خدا، جب تیرے اس مخلوق سورج میں یہ اثر ہے کہ تو نجس چیزوں کو گلاب اور چنبیلی کا لباس دے دیتا ہے، رات کی رانی بنا دیتا ہے، ناپاک چیزوں کو، تو آپ پر کلمہ پڑھنے والا بندہ، اس کے اخلاق و رذیلہ، اس کی نجاست، اس کی گندی عادتیں، عورتوں کو بری نظر سے دیکھنا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، دنیا کی محبت، جتنی خواصتیں ہیں، اے خدا اپنی رحمت کے سورج کی شعاؤں سے ہمارے باطن کو تو اسی طرح پاک کر دو
کیا بات ہے حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ درجات ان کے بلند فرماتے ہیں. اب ان کی تعبیر بھی سن لیجیے, ان کا انداز بیان مولانا کے الفاظ میں کیا اثر ہے. مولانا فرماتے ہیں یہ مضمون شروع سے آپ ذہن میں رکھ لیجیے تو ایک ہی شعر میں سب کچھ بیان کر گئے. جب سارا مضمون ذہن میں ہوگا تب مولانا رومی کے الفاظ میں مزہ آئے گا. جتنا ابھی بیان کیا گیا ساری مثالیں سامنے رکھ لو. اب مولانا اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ کیوں خبیثہ راتنی خلاب دہی, جب خبیث چیزوں کو گندی چیزوں کو آپ ایسا لباس گلاب و چندیلی خوشبودار عطا کرتے ہیں تو من سے گوئے ان پہ یہ بھی راچے دہی. میں نہیں کہہ سکتا کہ آپ اللہ اپنے پاک بندوں کو کیا کچھ عطا کرتے ہو. ہم قیاس نہیں کر سکتے کہ اولیاء اللہ کے سینوں میں آپ کی محبت کی کتنی خوشبو کے گلاب اور کتنی خوشبو کے چندیلی پوشیدہ ہیں. جو لوگ اللہ والوں کی جو اللہ کی محبت کی پیاس رکھتے ہیں, جو خدا کی طلب رکھتے ہیں, وہ اللہ والوں کو دیکھ کر پہچان جاتے ہیں. پہچاننا کچھ مشکل نہیں ہے. ہمارے اندر پیاس ہونی چاہیے. جو پیاسا ہوتا ہے وہ پتہ لگا لیتا ہے کہ دریا کہاں ہے, پانی کدھر ہے. ٹھنڈی ہوا سے پتہ لگا لیتا ہے, پرندوں کو اڑنے سے پتہ لگا لیتا ہے, سبزہ اور گھاس ہری ہری دیکھ کر سمجھ لیتا ہے یہاں کہیں قریب میں پانی ضرور ہے, ورنہ یہ سب خشک ہو جاتے ہیں. مولانا فرماتے ہیں وہ کوئی شخص اندھا ہے لیکن اس کو بھی ٹھنڈک سے پتہ چل جاتا ہے کہ بارش ہوئی. فرماتے ہیں تازگی ہر گلستان جمیل, ہر گلستان کی تازگی اور اس کا جمال, پتوں کا منہ دھلا ہوا ہے. ہر پتے جب بارش ہوتی ہے تو جتنا گردا وردا ہوتا ہے وہ اڑ جاتا ہے, صبح کو کیسا نظر آتا ہے. جب آپ باغ میں داخل ہوں گے اور رات کو بارش ہوئی, سو رہنے والے سو رہے تھے, کسی کو ایمان نہیں تھا کہ بارش ہوئی. جب باغ میں گئے دیکھا سب کے پتے تازہ, تازگی ہر گلستان جمیل, ہر گلستان باغ کا تازہ پن, پتوں کا نکھرا ہوا ہے رنگ. وہ بتاتا ہے, کیا چیز بتاتا ہوں, ہست بر باران پنہانی دلیل, پوشیدہ بارش پر دلالت پیش کرتی ہے, گواہی پیش کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کی گفتگو میں وہ ٹھنڈک و سکون روحوں کو ملتا ہے کہ ان کے دل پر جو بارش ہوتی ہے اللہ کی رحمت کی, وہ ان کے الفاظ اور آوازوں سے محسوس کر لیتا ہے آدمی کہ ضرور اس کے پل پر کوئی بارش ہوتی ہے جس سے یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں. شاہ فضل الرحمان صاحب جن مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ جب تہجد میں بہت مزہ آتا تھا ان کو تو فرماتے تھے کہ آج کیا بات ہے, آج بڑا مزہ آ رہا ہے. تو فرماتے تھے کہ کیوں باد صبا آج بہت مشکبار ہے, کیوں باد صبا آج بہت مشکبار ہے, شاید ہوا کے رخ سے کھلی دل تیار ہے. یعنی ہم تعالیٰ کے پاس سے ہوائیں آ رہی ہیں جو میرے اللہ کی خوشبو لے کر آ رہی ہیں. جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ وہ یہاں دلبر کی پرواہ نہیں سبق, جب اللہ کی خوشبو عرش اعظم سے ساتوں آسمان کو عبور کرتے ہوئے ہمارے روحوں تک پہنچتی ہے تو فرماتے اتنا مزہ آتا ہے, اتنا لطف آتا ہے کہ زباہا تملا حیران شبت کہ جتنی لغت ہے, انگریزی ہو, ترکی ہو, فارسی ہو, گجراتی ہو, پنجابی ہو, لکھنؤ کی زبان ہو, دہلی کی ہو, ساری دنیا کی زبانیں, یہ زباہا زبان کی جمع ہے فارسی میں زباہا, یہ زباہا تملا حیران شبت, ساری زبان اللہ کی محبت اور عبادت اور ان کی مٹھاس اور ان کے نام لینے کی لذت کی تعبیر کے لیے قاصر ہے, کوئی لغت کافی نہیں. اور دلیل کیا ہے کہ حق تعالیٰ کی ذات غیر محدود ہے, ان کی لذت بھی غیر محدود ہے, ان کا کوئی مثل نہیں, ان کے نام کی مٹھاس کے بھی کوئی مثل نہیں. اگر کوئی کہہ دے کہ اللہ کے نام لینے میں ہم کو اتنا مزہ آیا جیسے رس ملائی, جیسے شہد, یہ سب مثال دے سکتا ہے مگر صحیح نہیں. اس لیے کہ فرماتے ہیں ولم یکن لہ کفوا سورہ اخلاص میں, اللہ کا کوئی کفر برابری کرنے والا نہیں ہے. نکرا طاقت نفی فائدہ امور کو دیتا ہے. ولم یکن لہ کفوا نکرا ہے طاقت نفی, کفر یعنی اللہ تعالیٰ کا برابری کرنے والا کوئی کائنات میں نہیں ہے, موجودات میں. لہذا اللہ تعالیٰ کے نام کی لذت, سجدے کی لذت, تلاوت کی لذت, عبادت کی لذت اور ان کی محبت کی لذت, ان کی معرفت کی لذت, ان کے نام لینے کی لذت, آپ جانتے ہیں اتنا مزہ آتا ہے کہ جو کوئی مثل اس کی حوروں کو دیکھنے میں بھی مزہ نہیں آئے گا. حوروں کو دیکھنے میں جو مزہ آئے گا اس سے زیادہ اللہ والوں کو ان کے نام لینے میں مزہ آتا ہے.
اسی لیے تو شاہ الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب جنت میں ہوگا میرے پاس آئیں گی. دیکھو اللہ والوں کو بڑی امید ہوتی ہے, ایسی امید ہے جیسے بالکل یقینی معاملہ ہے. کہتے ہیں کہ حوریں میرے پاس جنت میں آئیں گی تو میں ان سے کہوں گا بڑی جی قرآن سننا ہو تو سنو, میں تلاوت میں مشغول رہوں گا. کہوں گا بڑی جی قرآن سننا ہو سنو ورنہ جاؤ اپنا راستہ دیکھو. اب بتائیے یہ لوگ ہیں. اور ہمارے نوجوان جب حوروں کا نام سنتے ہیں تو پتہ نہیں کیا کیا سوچتے ہیں. دیکھا آپ نے اس کی وجہ کیا ہے؟ جب سورج کو کوئی نہیں دیکھتا تو ستارے ہی بڑے نظر آتے. اللہ کو نہیں, اللہ کی معرفت محبت جیسی سیکھنی چاہیے. خدا تعالیٰ کی محبت کو جس طرح سیکھنی چاہیے اس طرح سے سیکھیے, تب پتہ چلتا ہے کہ اللہ کیا ہے. مجاہدے سے ملتے ہیں وہ تلی کیا جانے جس نے گلاب کی پھول کی صحبت نہیں اٹھائی. خالی مجاہدہ تو کیا, رگڑائی ہوئی, کولوں میں تیری بھی گئی, لیکن گلاب کے پھول کی صحبت نہ پانے سے تلی کا تیل ہی رہی. وہی بھاؤ دکھی. لیکن مجاہدے کے ساتھ وہی تلی جس نے گلاب و چمیلی کی صحبت اٹھا دی, اس کا نام چمیلی کا تیل, اس کا نام بھی بدل جاتا ہے. عجیب معاملہ ہوتا ہے تلی کا تیل. گلاب و چمیلی میں کہیں تیل ہوتا ہے وہی تلی, مگر اللہ نے اس کو توفیق دی, ایسے حالات میں رکھا کہ گلاب و چمیلی کی صحبت یافتہ ہو گئی. اب کونے میں تیری گئی یا مشین میں, تو اس کا نام ہے گلروور چمیلی کا تیل. یہ کیوں ہے ایسا نام اس کا تلی کا تیل کیوں نہیں رکھتے؟ مہاراج گھماتے روغن گل, روغن کنجد نمان. جب تلی کا تیل گلاب کی صحبت سے روغن گل بن گیا, اب اس کو تلی کا تیل کہنا جائز نہیں ہے. نام بدل دو, نام بدل دو, کام بدل گیا اس کا. ایسی 100 گنہگار رات دن سنیما اور ٹی وی اور لڑکیوں کو بھولنے والا, لیکن جب وہ کسی اللہ والے کی صحبت سے توبہ کرتا ہے اور اللہ کرتا ہے, پھر کچھ دن کے بعد اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت سے, اہل اللہ کی صحبت کی برکت سے اس کی روحانیت, اللہ کی خوشبو, اہل اللہ کی خوشبو اور قرآن و حدیث کی خوشبو, عبادت کی خوشبو, تعبد کی خوشبو, تلاوت کی خوشبو, درود شریف کی خوشبو سے معطر ہو کر پھر وہ جدھر سے گزرتا ہے. کیا عالم ہوتا ہے. ڈاکٹر عبدالحساب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر یاد آیا. جب کبھی وہ ادھر سے گزرے, جب کبھی وہ ادھر سے گزرے ہیں کتنے عالم نظر سے گزرے ہیں. جب کبھی وہ ادھر سے گزرے ہیں کتنے عالم نظر سے گزرے ہیں. جب دل میں اللہ آتا ہے نہ جانے کتنی کائنات دل میں محسوس ہوتی ہے, کتنے آسمان و زمین اور کتنے سورج و چاند اس کے دل میں محسوس ہوتے ہیں. ایسے تھوڑی ہے معاملہ. سلطنت بلک ایسی نہیں روٹی تھی, کچھ پاتے ہیں سب لٹاتے ہیں. ایک جنگل ہے ستار گڑھ میں پھولپور کا. اس جنگل میں جتنے علماء نروے اور لکھنؤ کے جاتے ہیں تو بہت نور محسوس کرتے ہیں. میں نے بھی دیکھا اس جنگل بہت نور محسوس ہوا. تو میں نے مولانا شاہ محمد احمد صاحب سے پوچھا کہ ان کے گھر کے پاس ہے جنگل, عجیب ہے. پھر اللہ والوں کو جنگل بھی قریب میں ایسے وہاں مل جاتے تھے. یہاں پہ جنگل تلاش کرو تو 48 مل جاؤ, دھکے سے اور آگے جاؤ. خیر غنیمت ہے کہ سفاری پارک وغیرہ کہیں کہیں ہے ابھی سناٹے سے. تو اس جنگل میں نے پوچھا حضرت سے کہ حضرت کیا بات ہے, تو فرمایا پہلے اس جنگل کے بارے میں میرا ایک شعر سن لو, اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ اس جنگل میں نور کیوں معلوم ہوتا ہے. فرمایا کہ گیا میں بھول گلستان کے سارے افسانے, گیا میں بھول گلستان کے سارے افسانے, ملا دیا پیام کچھ ایسا سکوت صحرا میں. جنگل کی خاموشی میں اللہ جتنا یاد آتا ہے. اللہ والے اسی لیے نکل جاتے ہیں. مہاراجی بھی فرماتے ہیں کہ نعرے مستانہ خوش میں آئے دم, اے خدا آپ کے نام لے کر جب اللہ کہتا ہوں تو نعرے مستانہ میں اتنا مزہ آتا ہے. بس جانا سنی نہیں جائے دم, قیامت تک ہے میرے محبوب مجھے تو یہ دولت چاہیے. یہ کیا دولت ہے کہ آپ کو دولت ہے, کل کو جنازہ اترا تو 2 لاکھ مار کے آپ کو دھکیل دیا اور کفن لپیٹ کے چلے گئے. صاحب لڑکے اڑا رہے ہیں, مرے تھے جن کے لیے وہ وضو کرتے لڑکے, ایک لندن میں ہے, ایک امریکہ میں, آپ کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے مگر قبضہ کرنے کے لیے جب وہ ابا کو خبر ملی ٹیلی گرام گیا ٹیلی فون, سارے لڑکے ڈرے کہ ابا کی جائیداد کوئی زیادہ نہ لے لے.
चलो भगवो। जनाजे में आने की इतनी फिक्र नहीं हुई, इसलिए शायद ने कहा कि मरे थे जिनके लिए वो रहे वजू करते, मेरी नमाज जनाजा पढ़ाई गैरों में, जिनके लिए मर रहे हो जनाजे में भी पता नहीं शरीक होंगे या नहीं होंगे। इसलिए दोस्तों ऐसी जात से मोहब्बत करो, उसकी मोहब्बत सीख लो जमीन के ऊपर, ताकि जमीन के नीचे जब जाओ फिर अब तक के लिए दुआ करोगे उस वक्त, फिर तुम कहोगे कि किसी ने एक बात बता दी थी कि जमीन के ऊपर उनसे दोस्ती कर लो, खूब याद करके स्टार्ट कर लो रूह के अंदर, ताकि जब जनाजा नीचे उतरे तो वहां तुम्हें अल्लाह मिले और अल्लाह फरमाए कि तुमने हमें खूब याद किया था, अब इस तन्हाई में हम तुम्हें कैसे छोड़ेंगे। तुमने बीवी बच्चों में, कारोबार में, नोटों की गड्डियों में, शामी कबाबों में, बिरयानियों में हमें फरामोश नहीं किया, एयर कंडीशनों में नहीं भुलाया, तो आज जब तुमको एयर कंडीशन में छोड़ा, बिरयानी शामी कबाब में छोड़ा, बीवी बच्चों में छोड़ा, कारोबार में छोड़ा, तुम्हारी कार पेटा आप दूसरे चला रहे हैं, तुम्हारी बीवियां दूसरों से निकाह कर रही हैं, तुम्हारे बेटे तुम्हारी जायदाद पर काबिज हैं, और वो सब छूट गया तुमसे, और लेकिन तुम चूंकि ताल्लुकात में हमको नहीं भूले थे, लिहाजा इस तबाही में मेरी रहमत ऐसी बेवफा नहीं हो सकती कि तुमको यहाँ अकेले छोड़ दे। हजरत ने हदीस नकल की है कि अल्लाह वाला जब नेक बंदा मरता है फौरन उसका नेक अमल दफन से पहले ही उसके कफन के अंदर नेक शक्ल में आ जाता है और कहता है अकेले नहीं जा रहे हो जनाजा, मैं तुम इत्मीनान रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। नेक अमाल को अल्लाह ताला एक बहुत ही खूबसूरत साथी रफीक बनाकर उसके कफन में वो नजर आता है, लिहाजा वो कहता है घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ करता हूँ। अल्लाह ताला नीचे नीचे ये ऐसा करीम मालिक, मैं इसी में कहता हूँ मैं जाना सिवा अल्लाह की कोई बात नहीं और सिवा अल्लाह वालों की, ये बेशक शफात और इनकी सिफारिश उलमा की भी, रब्बानियन की भी और वो अकाबिर इनकी सोहबतें काम आएंगी। हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि मैं इसीलिए बैत करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि जिसको बैत कर रहा हूँ अगर इस पर फर्ज हो गया क़यामत के दिन तो मुझे दोज़ख में जाता हुआ नहीं देखेगा, रोएगा कि अल्लाह इसको बोल, और अगर मुझ पर फर्ज हो गया तो मैं कहूँगा अल्लाह मैंने इसका हाथ पकड़ा था और इस पर फर्ज कर दीजिए। मौलाना थानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैं वो बात भूल जाऊंगा कि जंगल में वो नूर क्यों नजर आता है। हजरत ने फरमाया कि जवानी में मैं 70,000 दफे अल्लाह अल्लाह करता था, लेकिन इस जमाने में इतना जिक्र नहीं करना है, पूछ करके करना। उनकी सेहत बहुत अच्छी थी, जवानी का वक्त था, उनकी रूहानियत कड़ी थी। अब तो तादाद पूछ करके करना चाहिए। बाद लोगों ने ज्यादा जिक्र कर लिया, किसी के सीने में जलन, किसी का दिमाग की शुरू भी हो गया, किसी को कुछ, इसलिए बुजुर्गों ने कहा है कि मशवरा करके करो। तादाद जिक्र किसी अल्लाह वाले से उसको मुशीर बना लो, पीर न बनाओ। पीर बनाने में जल्दी मत करो, मुशीर बना लो। मुशीर आप दुनियावी जायदाद के मामले में भी वकील रखते हैं, उनसे मशवरा कर लो कि मैं कितना जिक्र करता हूँ, हालांकि मेरे लिए मुनासिब है, मेरी सेहत ऐसी है, तो तजवीज कर देते हैं। जैसे किसी तबीब से पूछ लिया आपने, डॉक्टर से पूछ लिया कि कैप्सूल 250 मिलीग्राम का खाऊं या 1000 मिलीग्राम का, तो वो बता देता कि आपके मर्ज के लिए क्या मुनासिब। तो ये था, उस जंगल को मैंने देखा और उस अल्लाह वाले को भी देखा। अल्हम्दुलिल्लाह इन बुजुर्गों की आंखें और इन बुजुर्गों की सोहबत में बस क्या कहूं, मत जो लुत्फ आया है उसके लिए अल्फाज नहीं। इसलिए इसी तासुर से मैंने शेर कहा था इलाहाबाद में। मौलाना शाह अहमद साहब को एक दिन देखा कि शोरबा गिरा हुआ आस्तीन में, जो सुरमा लगाया था वो भी जगह जगह इधर उधर दहा हुआ, और कुछ टोपी मैली, पैजामा उजला तो कुर्ता के आस्तीन मैली, एक अजीब हालत में थे। तो मैंने कहा हजरत ये बड़े बड़े उलमा आए हुए हैं, इनके शान, इनके आमामे, इनका लिबास शानदार, आपसे दुआ लेने आए हैं, ये तो आपको पहचान जाएंगे, मगर ये आवामुन्नास तो आपको देखकर समझेंगे कोई पागल आदमी है, इसलिए कि आपने ऐसा अपने को छुपाया हुआ है। फिर मैंने अर्ज किया हजरत अभी मेरा शेर आपकी इस हालत पर मौजूद हुआ है। गुदड़ी में लाल, गुदड़ी में लाल, लाल पर गुदड़ी चढ़ी हुई, गुदड़ी में लाल, लाल पर गुदड़ी चढ़ी हुई, मुश्किल है तेरे लाल तक नादा की दस्त रस। मुश्किल है तेरे लाल तक नादा की दस्त रस। मैं आज कर रहा था कि हजरत थानी रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाक़या बयान फरमाया
جس کو مولانا جلال آبادی نے ابھی حال میں لاہور کے مجلس سیاحت المسلمین کے اجتماع میں انہوں نے پھر بیان کیا کہ ایک تو حکیم الامت کے واضح پڑھا ہوا، پھر ان کا ایک خلیفہ جلیل القدر بہت بڑے 80 سال کے، ان کی زبان مبارک سے یہ قصہ سنا ابھی حال میں یہ سیاحت المسلمین کا اجتماع جو ہوا تھا۔ فرمایا کہ ایک بستی میں ایک اللہ والے رہتے تھے، اس میں ایک کفن چور بھی رہتا تھا، وہ کفن چراتا تھا، اس کا پیشہ ہی تھا۔ تو بستی میں ان کو پتہ چل گیا تھا کہ ایک شخص یہاں ایسا نالائق رہتا ہے، اس کو بلوایا مریدوں سے، آپ ذرا بلا لانا، کہا بھائی تم کفن چرا لیتے ہو، مجھ کو ننگا مت کرنا، ہاں میرا ارادہ ہے 12 بجے میں ٹھیک ختم کر دوں گا انشاءاللہ، کیونکہ جو لوگوں کو جانے میں دیر ہو جاتی ہے اور بعض ائمہ حضرات بھی ہیں تو ان کو تاخیر ہو جاتی ہے اور مجھے بھی آرام مل جاتا ہے وقت کی پابندی سے۔ اور رہ گیا معاملہ مضمون کا، تو مجھے اللہ پر یقین ہے کہ اگر وہ چاہے بارش ہوتی ہے 2 گھنٹہ بلکہ 10 دن مسلسل، مگر جو شیٹ میں موتی بنتا ہے وہ ایک ہی خطرہ ہوتا ہے۔ اگر اللہ کا فضل شامل حال ہو تو ایک دنیا بھی ہدایت کے لیے کافی، کوئی بات کان میں ڈال کر کے اور دل میں اتار دیں۔ ہمارے بزرگوں کی، میری نہیں، اکثر اس قابل نہیں کہ جو جس کی بات قطرے نیسا بن جائے، لیکن اللہ والوں کی بات نقل کر رہا ہوں۔ بزرگان دین کی باتیں ایسی ہیں کہ جو آپ کی روح کی سیٹ میں قطرے نیسا کی طرح موتی بن جائے، مگر اس کا فضل اور ان کا فیصلہ شامل حال ہو۔ اور عموماً تجربہ یہی ہے کہ جو اللہ کے لیے چل کر کہیں جاتے ہیں نیک گمان لے کر، اللہ تعالیٰ ان کو محروم نہیں فرماتا۔ دنیا میں اسی طرح اولیاء اللہ بنے، اسی طرح پیوند کاری ہوئی ہے کہ حسن گن سے کسی صحبت یافتہ خادم دین کے پاس گئے اور سنا کہ کسی بزرگ کی صحبت دوسرا اس میں بھی اٹھائی ہے، چلو بھائی بزرگوں کی باتیں سنائیں، اس ماحول کا اثر پڑتا ہے، اللہ کو رحم آ جاتا ہے کہ اتنی دور سے بیچارے آئے ہوئے ہیں۔ تو اگر آپ کے دروازے پر کوئی چلا جائے اس طرح سے، تو جب آپ اگر کریم ہیں تو آپ محروم واپس نہیں کرتے مخلوق ہو کر، تو حق تعالیٰ کی رحمت کیسے گوارا کرے گی کہ اللہ کے نام پر کوئی اجتماع ہو، خدا کی رحمت کی امید لے کر بندے جمع ہو اور وہاں محروم واپس چلے گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ دنیا میں مخلوق کریم مخلوق نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ کی شان کو، وہ تو کرم کے خالق ہے، وہ تو اصلی کریم تو وہی ہے، ہمارے اندر کرم ان کا مخلوق ہے، ہم تو کسی پر مہربانی کر دیتے ہیں۔ اب رہ گیا کہ آپ کہیں گے ہمارے اندر خوبی و صلاحیت نہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ کریم کی تعریف 99 نام کی تعریف کی ہے جلد نمبر 5 میں، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے 11 جلدوں میں شرح لکھی ہے۔ جلد نمبر 5 میں ملا علی قاری فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ کریم کے معنی وہ ہیں کہ الذی یؤتی بدون الاستحقاق والمنہ، جو بلا حق اور بلا صلاحیت، قابلیت، نااہلیت کے باوجود دے دے اپنی رحمت کو، لہذا کریم اللہ ہے۔ اللہ جب کریم ہے تو وہ بلا اہلیت کے، ہماری نااہلیت کے باوجود محروم نہیں فرمائیں گے۔ خیر، تو وہ بستی میں کفن چور جو تھا اس کو بلایا حضرت نے، جو اس بستی میں اللہ والے تھے، اور کہا بھائی سنا ہے تو کفن چرایا کرتا ہے، لہذا میں جب مر جاؤں تو یہ تو بتا کفن کتنے میں بیچا کرتا ہے؟ انہوں نے کہا کفن 5 روپیہ، رکھ لو فرض کر لو۔ اور مجھے وہ بستی میں تو نہ میں گیا نہ اس کفن چور سے میری ملاقات ہوئی تھی کہ میں اس سے پوچھ لیتا، مثلاً 5 روپیہ، تو انہوں نے کہا یہ 10 روپیہ ہدیہ لے لو، اس کا دونا لے لو مگر میرا کفن نہ اتارنا۔ ارے اس نے کہا حضرت لا حول ولا قوت الا باللہ، توبہ توبہ، ارے کہیں اللہ والوں کا کفن ان کو ننگا کر سکتا ہوں؟ پھر تو میری آخرت بھی برباد ہو جائے گی، اور ابھی نہیں ہوئی تھی۔ جیسے کسی کے ایک شخص نے اپنے باپ کو گردن میں رسی باندھ کر سامنے کی طرف تک کھینچ کر 20-30 فٹ تک لے گیا، گھسیٹتا ہوا، باپ کی گردن میں رسی باندھ کر ایک لڑکے نے، نالائق لڑکے نے اپنے باپ کو گردن میں رسی باندھی گھسیٹ کر لے گیا ایک درخت تک۔ تو باپ نے کان میں کہا اب اس کے آگے مت گھسیٹنا نہیں تو ظالم ہو جاؤ گے۔ تو بیٹے نے کہا ابھی تک ظالم نہیں ہوا، یہ جو گھسیٹا ابھی تک 20-30 فٹ تک لے آیا ہوں گھسیٹ کر، وہ تو ابھی تک آپ تم ظالم نہیں۔ کہنا کیوں؟ کہیں تیرے دادا کو میں نے بھی ایسی گھسیٹا تھا، یعنی اپنے بابا کو، وہ تو ملنا تھا بدلا۔ میں نے جلد ہی ابھی حدیث دیکھی ہے، مشکات کے اندر وہ حدیث موجود ہے کہ اور گناہ کی سزا تو آخرت میں ملے گی، ماں باپ کو ستانے کی سزا، ماں باپ کو ستانے کی سزا موت سے پہلے دنیا میں ملتی ہے۔
اس لیے دوستوں راضی کر لو ماں باپ کو پیر پکڑ کر، ان کو خوش کر لو، اور اگر مر چکے ہیں وہ، اگر وہ مر چکے ناراض، ان کا بھی نسخہ سن لو۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا باپ ناراض مر گیا، ماں ناراض مر گئی، اتنا اس کے نام صدقہ جاریہ، مدرسہ، مسجد، دین، خیرات میں کام میں لگائے، ادھر ادھر یتیموں، غریبوں، مسکینوں کی خرچ کرے، ان کے نام پر ثواب پہنچاتا رہے، مال سے، جان سے، تلاوت سے، درود شریف سے، جو کچھ پڑھے، خیر خیرات سے۔ مال کا نام اس لیے لیتا ہوں کہ بعض لوگ 5 پارہ پڑھ کے روزانہ بخشتے ہیں، بلکہ جوش میں رمضان میں پورا قرآن پڑھ کے بخش دیتے ہیں، لیکن کسی مسکین کو 5 روپیہ دینے کے لیے بڑی دیر تک نوٹ کو ملتے ہیں۔ آج ایک منزل قرآن کو بخش دیا، پیسہ ہے مگر بخل کی وجہ سے خرچ نہیں کرتے۔ جیسا کہ معاویہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا کتا مر رہا تھا تو پتا رو رہا تھا کہ ہائے میرا کتا مرنے کے قریب ہے، عالم نظر آ رہی ہے، دیر رو رہا ہے، بس ابھی روح نکل جائے گی اس کی۔ تو کسی نے کہا کہ مر رہا کا روٹی دے رہا ہے، بھوکا ہے۔ پوچھا تمہارے سر پر جو ٹوکرا رکھا ہے اس کے اندر کیا ہے؟ کہا اس میں بہت سی روٹیاں ہیں۔ کہا یہ روٹی کیوں نہیں کھلاتے ہو؟ اس نے کہا روٹی میں پیسے لگے ہیں، آنسو مفت کے ہیں، روٹی میں پیسے لگے ہیں، آنسو میں پیسے، آنسو مفت کے ہیں۔ مگر معاویہ نے فرمایا کہ آنسو مفت کے نہیں ہے، نالائق بیوقوف صحیح بخیل تھا، بس نہیں سمجھ لو۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ اس کی عادت ڈالو۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی روح پاک کو بھی ثواب بخشو، مگر اس میں کسی کو شریک نہ کرو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کمالات اشرفیہ فرماتے ہیں کہ میں جب کچھ پڑھ کے بخشتا ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل الگ دیتا ہوں، اس میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ آپ کی عظمت، آپ کی پیغمبری سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے احسانات کا حاصل یہ ہے کہ اس میں ماں باپ کو بھی شریک نہیں کرتا۔ اگر ماں باپ کو پڑھنا ہے الگ پڑھیں گے، ان کے لیے الگ پڑھو۔ یہ ادب سیکھا ہے، بزرگوں نے سکھایا ہے۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کرنا اور سب حصہ ربک الاعلیٰ، یا یہ صورت آپ کو بہت محبوب تھی حیات طیبہ میں، اس کو پڑھ کر بخش دینا، جو کچھ ہو الگ، ماں باپ کے لیے الگ بخشیے، پوری امت کو الگ بخشیے، ساری امت کو۔ یہ بھی بہت بڑا عمل ہے۔ ایک نیکی دینے سے ایک شخص کی مغفرت ہو جائے گی، حدیث میں ہے۔ ایک نیکی ایک شخص پاس نہیں ہوگی، وہ اپنے ماں سے مانگے گا، ماں نیکی نہیں دے گی، کہے گی ہم تمہیں پہچانتی نہیں، کہاں سے ہو، بھاگو یہاں سے۔ سن لو، بیوی سے کہے گا آئے بیوی تیرے لیے میں چوڑیاں سونے کی بنوائی تھی اور سونے کا ہار، اور دبئی سے فلانا نگ لایا تھا انگوٹھی، اور نائجیریا سے یہ ساڑی لایا تھا۔ وہ کہے گی جا یہاں سے، میں ایک نیکی تجھے نہیں دوں گی۔ اماں ابا بیوی بیٹے بھائی سب انکار کر گئے۔ ایک بیچارہ ایک مخلص تھا، ایک ہی نیکی تھی اس کے پاس۔ اس نے پوچھا بھیا تم کاہے پریشان ہو؟ اس نے کہا کیا بتاؤں بھائی صاحب، ایک نیکی مل جائے تو میرا کام بن جائے۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ کہے گا ایک نیکی تم ہی لے لو، کیونکہ میرے پاس ایک ہی نیکی ہے، میرا کیا بھلا ہوگا؟ ایک نیکی سے تمہیں جنت میں جا نہیں سکتا ہوں، تم چلے جاؤ، تمہارا تو کام ہو جائے۔ ایک نیکی لے گیا، توبہ ہوا جائے گا اللہ کے پاس، یا اللہ میں ایک نیکی لے آیا، جو کمی تھی پوری ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا تم کو بخش دیا جاؤ، لیکن اس کو بھی بلا کے لاؤ جس نے تمہیں ایک نیکی دی ہے۔ وہ دوڑا جائے گا، بھائی تو اس کو بھی بلا رہے ہیں۔ وہ تو پہلے ڈرے گا کہ معلوم ہوتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں کیا جھوٹے پڑیں گے۔ اللہ فرمائیں گے تم نے جو ایک نیکی اس کو دی ہے اس کے بدلے میں تم کو بھی بخش دیا۔ آج لوگ کہتے ہیں میں دوسروں کو دے دوں گا تو میرے پاس کیا رہے گا؟ ارے میاں ایک نیکی دینے پر تو یہ انعام ملا، ایک بزرگ ہے نام نہیں لوں گا، وہ تو سب ہی بخش دیتے ہیں، ساری نفل تلاوت سب بخش دیتے، کہتے ہیں میں کچھ نہیں اپنے ساتھ رکھتا، یہ بخشنے کا ثواب مجھے کم ملے گا، یہ بخشنے کا ثواب کم ملے گا۔ کسی کے بیٹوں کو آپ ذرا مالدار کر دیجیے، سب مال دے دیجیے، اور ابا کو پتا چل جائے، ابا ہو بہت بڑا بادشاہ ہے، اور ابا کو پتا چلا کہ میرے بیٹوں کو سارا مال دے دیا اس نے، تو ابا کیا کہے گا؟ اچھا میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایسے کو نہ جانے کتنا دوں ہے۔ تو جناب وہ کفن چور سے معاملہ ہو گیا، 10 روپیہ لے لیا اس نے اور وعدہ کر دیا کہ آپ کا کفن نہیں چراؤں گا، اور توبہ بھی کیا، لاہور میں کئی دفعہ پڑھا۔ ایک فقیر الہ آباد میں دریا جمنا کے کنارے پھونک کر کے چلتا تھا کہ کوئی چونٹی نہ مر جائے۔ ایک آدمی معتقد ہو گیا کہ اتنا بڑا سادھو ہے، یہ اتنا بڑا جو بھی ہے
कि जो चूंटी पर पैर नहीं रखता फूकता है, पहले यूं करता है, फिर आगे कदम रखता है, अपनी गठरी उसको दे दी, कहा मैं जरा पैखाने जा रहा हूँ पेशाब करने, तुम मेरी गठरी संभालो। जब उसने देखा उस नजर से उधर हुआ तो गठरी लेके भाग गया। वो सारा थूकना आप थूकता भी नहीं, क्योंकि देखता अगर थूकता हूँ तो चूंटी की बात करूँ कि अपनी बात करो, अभी आगे पकड़ लेगा, पुलिस के हवाले कर देगा। बेतहासा भगा, न चूंटी देखता है न चिमटा, समझा। और उसके बाद जब आया देखा वो भाग गया फकीर मेरा गठरी लेकर, तो उसने दिल में कहा कि हिंदू था, तो उसने कहा यार भगवान, इसको तो मैंने बड़ा साधु समझा था कि आपका बहुत मानने वाला ही तो बाहरी कम वक्त निकला चोर पक्का डाकू। तो उसने एक शेर बनाया जिसको मेरे शेख साहब अब्दुल गनी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने सुनाया था। उसने शेर हिंदी में बनाया कि देखा एक भूखा फकीर, हिंदी है फकीर का, फकीर नहीं राहुल क्या जाने, देहाती हुस क्या जाने काफ कहां से निकलता, तो कलकला और कला तो जानता था। तो उसने कहा देखा एक भूखा फकीर, यानी धूल यानी जमीन को फूंक कर चलता था, भूखा माने जमीन को फूंक फूंक कर चलने वाला। देखा एक भूखा फकीर, गठरी लेगा तीरे तीर, गठरी लेगा तीरे तीर, यानी किनारे किनारे दुनिया। इसलिए कहता हूं जल्दी से मत अपनी चीज दे दिया करो रास्ते रास्ते में, रेल के डिब्बा में देखा तस्वीर पढ़ना है, इतना मत क्या करो, कुछ खिलाए भी तो मत खाओ, हो सकता है मशान बेहोश करके सब दे काट ले। तो उसने वादा कर लिया कि हजरत आपका कफन नहीं चलाऊंगा, और लाहौर भी कहा। हजरत मुतमईन हो गए, इंतकाल हो गया। जब कफन लपेट रुपेट के अपना लेटे वहां कब्र में निकाले गए, तो इसके दिल में लालच लगी। आदत बहुत बड़ी बड़ा होती है, इसलिए बुजुर्गों का हुक्म है कि बुरी आदतों को ज्यादा देर तक मत जमाओ, वरना जब पकड़ जाएगी तो छूट निकालना मुश्किल हो जाएगा। जितना ताखिर करोगे कि अभी नहीं जाओ मजा लेने, अभी नहीं और मजा लेने, तो मजा लेते लेते गुनाह की आदत पकड़ जाएगी। जब आदमी फरमाते हैं दरख्त कांटे का जम गया मोहल्ले में, उस जमाने में कच्ची सड़कें होती थी, सड़क पर जम गया, सीमेंटेड सड़क नहीं थी। 600 बरस पहले का वाकया मालूम बयान कर रहे हैं। मोहल्ले वालों ने कहा ये कांटे का दरख्त उखाड़ो, उसने कहा कल उखाड़ूंगा। जब कल हुआ तो फिर कहा कल उखाड़ूंगा। 6 महीना हो गया कल में, तो उसकी जड़ नीचे हो गई। अब जो उसने उखाड़ा इच्छा करते मुखड़ता ही नहीं, जड़ नीचे पहुंच गई। तो महाराज फरमाते हैं दरख्ते पवित्र निशवत, बुराई के दरख्त गुनाहों के दरख्त मजबूत होते जाएंगे, उनकी जड़ अंदर घुसती चली जाएगी, मजबूती आ जाएगी। और बर कनिंदा फिर मुस्तर निशवत, उखाड़ने वाला कमजोर होता चला जाएगा। लिहाजा गुनाह के तौबा में और इस्लाह में देर मत करो, वरना जितना ही देर करोगे जितने गुनाहों की आदत और तादाद बढ़ती जाएगी, आदत खराब होती जाएगी, उतनी ही शदीद तकाजे, शदीद खबासत, शदीद नजाकत, शदीद गंदगी तो बढ़ती मजबूत होती चली जाएगी। इसलिए अच्छा है कि कालिख लगने से ज्यादा हल्की से रोशनाई लगी है तो वो पतलून मत बनाओ जो गहरी में लड़के वो जो ट्रेनिंग में रहते हैं वो पतलून फिर साफ भी नहीं होती है। इसलिए जल्दी करो, तौबा में देर मत करो, जल्दी इस्लाह के लिए बुजुर्गों से मशवरा कर लो। मैं कहता हूँ मशवरा कर लो, ये मैं समझना पीर बनाने के लिए कह रहे हैं। उस पीर पर हर पीर पर वाजिब है, हर शेख पर वाजिब है कि अगर कोई इलाज पूछे, अल्लाह का नाम सीखे, मर्द का नाम पूछे तो बगैर मुरीद किए हुए फौरन बता दो। अगर वो वादा कर, अगर वो ये कहता है कि जब तक मुरीद न होगे हम तुम्हें रूहानी बीमारी का इलाज नहीं बताएंगे, तो ये पीर जाली है, कि वो समाते मेघन डालता है, लुटेरा है, डाकू है। फर्ज है उम्मत की इस्लाह, लिहाजा अगर ये फर्ज का मशवरा करे तो उसको सुन्नत तो बैठ तो सुन्नत है, सुन्नत के लिए फर्ज उसका इंतजार करा रहे हो, फौरन इस्लाह में ले लो, उसको मशवरा दो। खैर जब उसने आदत पूरी हुई थी, जैसी खबर में बुजुर्ग लोग 5 मिनट है, इंशाअल्लाह ठीक 5 मिनट पर, बल्कि 1 मिनट पहले ही बंद कर दूंगा ताकि दुआ में भी 1-8 मिनट हो जाए। उस फकीर में वो जो आदत, वो जो बुजुर्ग थे, जब जैसी लेटे रात को उस जालिम की बुरी आदत खबर खोज करके पहुंच गया 12 बजे रात को। देखा सन्नाटा है, अब गांव वाले भी नहीं देखेंगे, और कफन को चेहरे से खसकाया। जैसे ही उसने खसकाया वैसे ही अल्लाह ताला ने करामत के तौर पर उनको बैठा दिया और रूह अता फरमा दी। वो बैठ गए और उसके हाथ पर ये जो मारा हाथ। मौलाना जलालाबादी मशहूरुल्लाह खान साहब दामद बरकातुहुम हकीम उम्मत के बड़े खलीफा में से हैं, बहुत बड़ा इदारा है, बड़े बड़े उलमा के शेख हैं और खुद बड़े आलिम हैं, बुखारी शरीफ पढ़ाते हैं। उन्होंने फरमाया कि बुजुर्गों की करामत मरने के बाद भी होती, लिहाजा जब हाथ पकड़ लिया उन्होंने बैठकर छू किया
اور فوراً اس کا ہاتھ پھیل ہو گیا ہمارے ڈر کے. اسی لیے لوگ کہتے ہیں صاحب مولانا یہ عقل میں بات نہیں آتی. حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ شریعت کا مسئلہ عقل میں آئے یا نہ آئے، عقل جیسی کمزور چیز کا کیا مقابلہ خدا کے احکام کا کر سکتی ہے، عقل اللہ کے احکام کا کیا مقابلہ کر سکتی ہے جو معمولی سے وہم کا نہیں کر سکتی. معمولی وہم کے مقابلے میں عقل ہتھیار ڈال دیتی ہے. مثلا ایک مردہ لیٹا ہوا ہے قبرستان میں، اور آپ کو لے جا کر اس مردے کے ساتھ لے ڈال دے اور کہے کہ رات میں یہاں کوئی اور نہیں رہے گا، لیکن میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ مردہ تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، دانت سے چبا نہیں سکتا، ہاتھ سے تھپڑ نہیں مار سکتا ہے. ذرا کوئی ایسے کسی مردے کو لپٹ کر رات بھر کسی قبرستان میں لیٹ کے ہمیں دکھا دو. حالانکہ خود بھی یقین رکھتا ہے، اس کی عقل کہتی ہے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. بھائی بھائی عقل کا فیصلہ ہے کہ نہیں؟ عقل کیا کہتی ہے کہ یہ مردہ میرا کچھ نہیں کر سکتا، لیکن ذرا اس کو خوب نپٹا کر ذرا رات بھر پڑے رہو ذرا کسی قبرستان میں. ایسا معلوم ہوگا وہم کہ ابھی دانت نکال کر چبا جائے گا. ہاتھ پھیل ہو جانے کا خطرہ ہے، ورنہ رات کو بھاگے گا وہاں سے. جب وہ ہاتھ پھیل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جواب طلب کر لیا کہ تم نے وعدہ بھی کیا ظالم پیسے کے لیے تم نے میرے ایک مقبول محبوب بندے کو ننگا کرنے کا ارادہ کیا، ایسا خالص کیوں؟ یعنی یہ پیشی میں بات ہو رہی ہے. اتنے میں بزرگ نے بھی اللہ تعالیٰ سے درخواست شروع کر دی کہ اللہ میاں آپ اس کے سوال جواب نہ کیجیے. اللہ نے فرمایا کیوں؟ یہ تو تیرے ساتھ زیادتی کر رہا تھا. کہنے لگے کہ جب اس نے میرا کفن کھسکایا تو میرا ہاتھ میں اس کا ہاتھ آ گیا تھا، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا، میرے ہاتھ کی لاج رکھ لی. اب میں آپ کو حقیق الامت کا ایک جملہ سنا کر آج کا بات ختم کرتا ہوں. حضرت حقیق الامت مجدد فرماتے ہیں کہ ہائے اللہ والے کتنے کریم ہوتے ہیں کہ جس دشمن کا ہاتھ پکڑ کر تو ان کا یہ حال ہے، اور جس کا محبت سے ہاتھ پکڑتے ہیں اس کا کیا حال ہوگا ان کا معاملہ. بس یہ جملہ حقیق الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی شاہ تھانوی رحمہ اللہ مرتبہ فرماتے ہیں کہ اللہ والے کیسے کریم مبارک ہوتے ہیں، کس قدر ان کے شان رحمت ہے کہ دشمن کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو دوستوں کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے. بس اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقبول اور محبوب بندوں کی محبت نصیب فرمائے گا. دوستوں بخاری کی حدیث ہے، صدر عالم صلی اللہ تعالی وسلم دعا کرتے ہیں اے خدا مجھے اپنی محبت عطا فرما. یہ الفاظ نبوت ہیں. صدر عالم فرما رہے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ مجھے اپنی محبت نصیب فرما. وحب من یحبک، اور اے خدا جو لوگ تجھ سے محبت رکھتے ہیں ان کی محبت بھی نصیب فرما. سبحان اللہ. صدر عالم صلی اللہ تعالی وسلم تو خدا کے عاشقوں کی محبت مانگے. ظالم ہے وہ شخص اللہ کی محبت سے اعراض کرتا ہے اور یا اس کو اس کی طرف سے لاپرواہی اور مستغنی ہے، مال و دولت میں پھنسا ہوا اللہ والوں کے پاس جانا، ان کی محبت کرنا، اس کو سمجھتا ہے کہ اس میں سے کیا ملے گا. دوستو اگر نہ ملتا تو صلی عالم صلی اللہ علیہ وسلم خدا سے کیوں مانگتے؟ آپ نے مان کر بتا دیا کہ میں اگر تم مجھے سید الانبیاء سمجھتے ہو، مجھے نبیوں کا سردار سمجھتے ہو، مجھے بڑی شخصیت سمجھتے ہو تو میں جو مانگ رہا ہوں اس کو بھی بڑا سمجھو کہ میں اللہ سے خدا کی محبت مانگتا ہوں اور اللہ والوں کی محبت بھی خدا کے عاشقوں کی اور ان اعمال کی محبت بھی مانگتا ہوں جس سے جو اللہ تعالیٰ کی محبت سے قریب کرنے والے ہیں. بس یا اللہ آج یہی دعا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بخاری شریف کے اندر ہے آج ہم سب کے حق میں اس کو قبول فرما لیجیے. یعنی اپنی محبت بھی نصیب فرما دیجیے، اپنے عاشقوں کی اور اللہ والوں کی محبت بھی نصیب فرما دیجیے اور ان اعمال کی محبت نصیب فرما دیجیے جو آپ کی محبت کا ذریعہ ہے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. مولانا فضل الرحمان صاحب